بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونی ماہیوال محبت کی ایک لازوال داستان۔ دوستوں، ماہیوال کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس کا تعلق بخارا کے ایک رئیس خاندان سے تھا، ایک دولت مند تاجر، جبکہ سونی گجرات میں رہنے والے ایک غریب تلا کمار کی بیٹی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے علاقوں میں میلوں کا فاصلہ، پھر ان میں محبت کیسے شروع ہوئی اور ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ماہیوال، جس کا اصل نام تو عزت بیگ تھا، تو پھر لوگ اسے ماہیوال کے نام سے کیوں جانتے ہیں، اور اس کا نام ماہیوال کیسے پڑا؟ محبت کی اس داستان کو دریائے چناب سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا اس کہانی کا دریائے چناب سے کوئی گہرا تعلق ہے؟ کہتے ہیں محبت ثابت کرنے کے لیے جان دینا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی قسمیں کھا کر اپنی محبت کو سچ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی دو دلوں کے درمیان ایک خاموش وعدہ ہی دنیا کی ہر قسم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی محبت کی ہے جس میں قسمیں بھی تھیں اور وعدے بھی، لیکن ان کے پیچھے کوئی دکھاوا نہ تھا۔ اس کہانی کے دو اہم کردار ہیں۔ ایک طرف بخارا کا رئیس تاجر ماہیوال، جس کا اصل نام عزت بیگ تھا۔ دوسری طرف گجرات کی رہنے والی ایک غریب کمار کی بیٹی سونی۔ ایک کے پاس دنیا کی دولت، دوسرے کے پاس صرف دل کی دولت۔ اور پھر شروع ہوتی ہے دریائے چناب سے ایک ایسی لازوال محبت کی داستان جو زمانے گزر جانے کے بعد آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی گھنٹی کو ضرور دبا دیا کریں۔ اگر آپ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی گھنٹی کو نہیں دباتے تو میری اگلی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچے گی۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شامیر بیگ بخارا کا ایک رئیس مالدار تاجر، جسے اللہ نے خوب نوازا تھا۔ سونا چاندی، غلام، نوکر چاکر، محلات، سب کچھ اس کے پاس تھا، سوائے اولاد کے۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کہتے ہیں شامیر بیگ اولاد کے لیے ہر مزار، ہر درگاہ پر جاتا، نظریں مانتا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ ہوتی۔ ایک دن شامیر بیگ پریشان کسی درویش سے ملا۔ اس درویش نے کہا، جا تیرا نصیب جاگ اٹھا ہے، تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، مگر یاد رکھ وہ محبت میں مر جائے گا۔ شامیر بیگ کا دل کانپ اٹھا۔ پوچھا، بابا محبت میں مر جائے گا، مگر کیوں؟ لیکن بابا پھر کچھ نہ بولے اور خاموش ہو گئے۔ کچھ سال بعد شامیر کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ شامیر بیگ بے حد خوش تھا۔ اس نے بچے کا نام عزت بیگ رکھا، اور پھر یہی بچہ بڑا ہو کر ماہیوال بنا۔ اب یہیں سے کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اب چونکہ ماہیوال ایک امیر تاجر کا بیٹا تھا، جوان ہو کر ماہیوال نے بھی تجارت شروع کر دی، اور ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں ہی اس کا دلی آنا ہوا۔ دلی سے واپسی اپنے ملک جاتے ہوئے اس کا گزر دریائے چناب سے ہوا۔ اس زمانے میں لوگ دور دراز کا سفر بیل، گھوڑوں، اونٹ پر کیا کرتے تھے، اور جب رات ہو جایا کرتی تھی یا تھک جایا کرتے تھے تو کہیں پڑاؤ ڈال کر جانوروں کو باندھ دیا کرتے اور رات گزار لیتے تھے۔ لہذا ماہیوال کا قافلہ واپسی پر دریائے چناب کے کنارے رکا اور یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس داستان کا دریائے چناب سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ دریائے چناب کے قریب ایک کمار خاندان آباد تھا اور صدیوں سے مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ ماہیوال کے ایک خادم نے اس سے کہا، جناب، اس جگہ ایک تلا کمار رہتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے مٹی کے برتن دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں، اور اس کی ایک بیٹی جس کا نام سونی ہے، وہ مٹی کے برتن بنانے اور اس پر نقش و نگاری میں بڑی مہارت رکھتی ہے، وہ ایک فنکارہ ہے۔ بالآخر صبح ہوئی تو عزت بیگ یعنی ماہیوال اپنے خادم کے ساتھ مٹی کے برتن بنانے والے تلا کمار کی دکان پر پہنچا، اور پھر مٹی کے برتن دیکھتا جاتا اور خریدتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے ڈھیروں برتن خرید لیے۔ ماہیوال نے اتنے خوبصورت برتن، ایسی خوبصورت نقش و نگاری پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک اندر سے سونی نکل کر باہر آ گئی۔ جب ماہیوال کی نظر سونی پر پڑی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھا۔ اب کیا تھا، ماہیوال روز روز کمار کی دکان پر آتا اور ڈھیروں برتن خرید کر لے جاتا۔ وہ دراصل سونی کو دیکھنے آتا تھا۔ ایک دن خادموں نے ماہیوال سے کہا، ہم لوگوں نے اتنے برتن خرید لیے ہیں، اب ان برتنوں کا کیا کرنا ہے؟ ماہیوال نے کہا، کرنا کیا ہے، قریبی دکان لگاؤ اور انہیں فروخت کرتے رہیں۔ اب وہ سونی سے مہنگے داموں برتن خرید کر لاتا اور اپنی دکان پر سستے داموں بیچ دیا کرتا۔
اسی طرح سے اب ماہیوال کے پاس پیسے ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گئے اور اب اس کے پاس برتن خریدنے تک کے پیسے نہ بچے۔ ماہیوال کے تمام ملازمین بھی واپس ملک چلے گئے۔ چند ایک جو رہ گئے تھے ان کو ماہیوال نے کہا کہ تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ، تم لوگوں کی اپنی زندگی ہے، لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا، میری زندگی تو بس اب یہی ہے۔ ماہیوال تو روز سونی کو دیکھنے کے بہانے برتن خریدنے جاتا اور سونی کو دیکھ کر آتا۔ ماہیوال کو تو پہلے ہی دن سے سونی سے محبت ہو گئی تھی، مگر سونی کو کافی وقت گزر جانے کے بعد محبت ہوئی۔ ایک دن ماہیوال برتن خریدنے پہنچا تو پہلی بار سونی نے ماہیوال کو دیکھا، تب سونی بھی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ خیر اب ماہیوال تو بالکل خالی ہاتھ ہو چکا تھا، اب تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے جو برتن خریدنے کے بہانے سونی کو دیکھ سکے۔ ایک دن ماہیوال سونی کے باپ کے پاس آیا اور ساری صورتحال اس کو بتائی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے تو مجھے کام پر رکھ لو۔ پنجاب میں بھینسوں کو ماہی کہا جاتا ہے اور بھینس چرانے والے کو ماہیوال، لہٰذا سونی کے باپ نے ماہیوال کو بھینس چرانے کے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح عزت بیگ کا نام ماہیوال پڑا۔ سونی کیونکہ جان چکی تھی کہ عزت بیگ کی یہ حالت اس کی محبت میں ہوئی ہے، وقت گزرتا گیا، دونوں کی محبت بھی بڑھتی گئی اور محبت کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے۔ جو ہی محبت کے چرچے عام ہونا شروع ہوئے، اڑتے اڑتے یہ خبر سونی کے ماں باپ تک پہنچی۔ اب کیا تھا، گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ سونی کی شادی کرا دی جائے اور ماہیوال کو اس شادی کی خبر تک نہ پہنچے۔ آخر ایک دن سونی کی شادی ہو گئی اور وہ دریا چناب کے اس پار رخصت کر دی گئی۔ اب ماہیوال دریا کے اس پار اور سونی دریا کے اس پار۔ ماہیوال دریا کے کنارے ایک جھگی میں رہتا تھا کہ ایک دن ماہیوال کو سونی کی سہیلی ملی۔ ماہیوال اس سے سونی کی بے وفائی کا تذکرہ کرتا رہا اور سونی کو ایک پیغام بھیجتا ہے۔ اس کے پاس جواب آتا ہے کہ میں آج بھی تمہاری امانت ہوں، میری محبت، میرا دل، سب کچھ تمہارا ہے۔ اب یہاں سے کہانی دوسری طرف مڑ جاتی ہے، دونوں میں محبت پھر سے جاگ اٹھتی ہے اور پھر سے دونوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ماہیوال کا روزانہ کا معمول بن گیا، وہ روزانہ دریا پار کرتا اور سونی سے ملنے جایا کرتا۔ وہ روز دریا سے مچھلی پکڑتا اور پھر اس کو بھون کر سونی کے لیے لے جاتا تھا۔ ایک روز ماہیوال دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹھا تو اس روز کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ اب اس نے سوچا کہ مجھے سونی سے ملنے بھی جانا ہے اور مچھلی بھی ہاتھ نہ آئی، تو اس نے اپنی ران کا گوشت کاٹ کر اس کو بھون کر لے گیا۔ سونی نے دیکھا کہ آج ماہیوال کافی کمزور لگ رہا ہے اور بیمار سا نظر آ رہا ہے، تو ماہیوال نے بتا دیا کہ آج کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی تو میں اپنی ران کا گوشت بھون کر تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ یہ سن کر سونی روتے ہوئے بولی، آج کے بعد تم مجھ سے ملنے نہیں آیا کرو گے، بلکہ میں ہر روز تم سے ملنے آیا کروں گی۔ سونی خود ایک کمار کی بیٹی تھی اور اس کی شادی بھی اس کے باپ نے کمار کے بیٹے سے کی تھی، تو سونی نے ایک گھڑا چنا اور روز رات کو وہ مٹی کے گھڑے کے ذریعے تیر کر دریا کے اس پار ماہیوال سے ملنے جایا کرتی تھی۔ روزانہ رات کو سونی تمام لوگوں کے سونے کا انتظار کرتی، پھر جھاڑیوں کے پیچھے سے اپنا مٹی کا گھڑا نکالتی اور پھر اس کے سہارے وہ دریا پار کرتی اور صبح ہونے سے پہلے وہ واپس آ جاتی۔ سونی کی نند کو سونی پر کچھ شک ہونے لگا کہ روز رات کو سونی باہر جاتی ہے۔ ایک دن سونی کی نند جاگتی رہی، اس نے دیکھا آدھی رات کو سونی اٹھی، باہر گئی اور جھاڑیوں کے پیچھے سے مٹی کا گھڑا نکالا اور دریا کے پار چلی گئی۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی کہ سونی ماہیوال سے ملاقات کرنے جاتی ہے، اس سے ملنے جاتی ہے۔ پھر اس نے بڑی چالاکی سے سونی کے گھڑے سے ملتا جلتا ایک کچا گھڑا وہاں پر رکھ دیا اور سونی کا پکا گھڑا وہاں سے اٹھا لیا۔ سونی اگلی رات کو حسب معمول اٹھی، جھاڑیوں کے پیچھے سے گھڑا نکالا اور دریا کے اندر کود گئی۔ آدھا راستہ ہی ابھی طے کیا تھا کہ اس کو کچھ احساس ہوا کہ یہ گھڑا کچھ بدلا بدلا سا ہے، اور اس رات دریا میں طوفان بھی بڑا شدید تھا، بڑی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ماہیوال سے کیے وعدے کو نبھانے کے لیے وہ اسی گھڑے کو تھامے تیرتی رہی اور تھوڑا سا آگے گئی، گھڑا گھلنے لگا، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی گھل گیا اور سونی کو تیرنا تو آتا ہی نہیں تھا، اس لیے سونی ماہیوال ماہیوال پکارنے لگی۔ ماہیوال نے جب سونی کی پکار سنی تو وہ سمجھ گیا کہ سونی ڈوب رہی ہے اور اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سونی کو بچانے کے لیے وہ سونی کی طرف تیرتا جا رہا تھا، لیکن تیز ہوائیں اور دریا میں اٹھتی اونچی لہروں کی وجہ سے ماہیوال اس تک
تک نہ پہنچ سکا اور وہ بھی ڈوب گیا۔ دونوں کی لاشیں دریا کی لہریں اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں کبھی نہ مل سکیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی لاشیں دریائے سندھ سے ملی تھیں اور پھر ان کو الگ الگ جگہوں پر دفنا دیا گیا۔ دوستو، کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔